تو اسی کا جو خمیازہ ہے وہ کھیل کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور وڈرا کر لیا افغانستان نے ٹرائی نیشن سیریز جو اگلے ماہ پاکستان میں ہی ہونے جا رہی تھی. ایسے عائشہ میں نے پچھلے پروگرام میں اس سے پہلے میرا خیال تم نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ میچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے یہ ٹرائی نیشن ہو جائے گا. اس وقت یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوئی تھی جو اب ہو گئی ہے. اور اس سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے اب افغانستان کی حکومت نے اور کرکٹ ٹیم نے اناؤنس کیا کہ وہ یہ ٹرائی نیشنز نہیں کھیلے گی. ہاں, وہ وہاں اسٹرائکس میں کچھ کرکٹرز کے مرنے کی خبر چلا رہے ہیں, زیادہ انڈین آؤٹ لیٹس یہ خبر چلا رہے ہیں. ہاں, مگر بات یہ ہے کہ خبر تو چل پڑی, اس سے کرکٹ کا حوالہ آ گیا بمباری میں. اگر بمباری میں کرکٹ کا نہ آتا حوالہ تو شاید یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت دوحہ میں, شاید اس میں یہ بھی ہو جاتا کہ یار باقی باتیں ہم کرتے رہیں گے, یہ پہلا راؤنڈ ہے, مین وائل کرکٹ کو نہ افیکٹ کریں, کھیلیں. مگر ہوا یہ ہے کہ وہ جو بمباری کی ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اس علاقے میں, اس کو بڑا انڈین میڈیا نے بہت اچھالا, جس کی وجہ سے طالبان کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ ہم بھی اچھالیں, جس کی وجہ سے اب ان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ ہم بھی اس کو بوائے کاٹ کریں. تو آئی تھنک یہ دس از وے وی اسٹینڈ ٹوڈے. اور اب جب تک یہ کوئی ہمارے افغانستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, آئی ڈونٹ تھنک افغانستان ول پلے کرکٹ ود اس. بٹ ایز آئی سیڈ, اگر افغانستان کی حکومت ان کو اجازت دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ پاکستان افغانستان کی کرکٹ ٹیمز کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز ہیں. نیشنلزم اور گورنمنٹ ڈائریکٹیوز, ایک طرف نیشنلزم ہے اور دوسری طرف حکومت کے جو انسٹرکشنز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جب 3 سال پہلے شارجہ کے اندر پاکستان اور افغانستان کی T20 کی ایک سیریز ہوئی 3 میچز کی آئی تھنک, تو اس وقت بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے وہاں, مارنا شروع کر دیا تھا ایک دوسرے کے اوپر, کرسیاں مارنے شروع کر دی. تو بہت غصہ ہے افغانستان کے اندر فور پاکستان, اور اس کی تاریخی ایک تاریخی پہلو ہے جو کہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. ہم 1970 سے وی ٹرائیڈ, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان کو ایک سیٹلائٹ بنایا جائے ہمارے لیے. وہ ایک فلسفہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ ویتھ, وہ فارغ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایسی سچویشنز ہوئی ہیں جہاں طالبان کی ہم نے مدد بھی کی اور پھر ان سے لڑائی جھگڑے بھی ہو گئے, بیکاز وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, وہ سارے افغان ڈٹے ہوئے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہم مانتے. جی اچھا, اس پہ تو ہم نے کبھی فینس بنانے کا بھی آغاز کیا تھا اور یہ خبریں بھی آئی تھی کہ 80% کام مکمل بھی ہو گیا, لیکن وہ فینس کی اب کوئی تازہ اپڈیٹ نہیں ہے. لیکن سٹی صاحب, جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جس علاقے میں پاکستان نے اٹیک کیا وہاں کوئی کرکٹ کلب نہیں تھا, ایسی کوئی وہاں اسٹیڈیم تھا نہ. افغان کرکٹ بورڈ کے جو ریکارڈ ہے اس میں 100 کلومیٹرز کے اندر ایسا کوئی سراغ بھی ہے کہ کوئی میچ کبھی کھیلا گیا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پروپیگنڈا مشینز نے یا انڈین پلے بک کی طرف سے ایسا کیا گیا کہ پاکستان کو آپ سپورٹ سے باہر ہی کر دیں؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال ڈیفینیٹلی کھیل پر سیاست حاوی ہوتی جا رہی ہے. اب ایک اور حساس معاملہ جس کے حل کے لیے ہماری قیادت, ہمارے وزیر دفاع اپنی ٹیم کے ساتھ دوحہ پہنچ چکے ہیں اور افغانستان سے بھی ایک وفد وہاں موجود ہے. رپورٹڈلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کو کہا جائے گا کہ آپ پشت پناہی دہشت گرد عناصر کی بند کریں. کتنی امید رکھتے ہیں آپ نے تو پہلے ہی اپنے انالیسس میں بتا دیا کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا فرجائل ہے. سو ان مذاکرات میں آپ کے خیال میں ہماری طرف سے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تو ان کی طرف سے کیا بات کی جائے گی؟ نہیں, وہ بات آپ کی سن لیں گے مگر کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جو مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے نا, اب آل پریکٹیکل پرپزز سے ایک ہی چیز ہے. اچھا, اگر وہ ایک چیز نہ ہوتے تو ٹی ٹی اے کو بڑا خطرہ ہوتا ان سے, اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کو کوئی خطرہ نہ پوز کریں. جی, پہلی بات ہے. تو ٹی ٹی پی اے تو کبھی نہیں اگری کرے گی اس بات. اچھا, ابھی تک نہیں کیا. کل کے پروگرام میں ہم نے بتایا کتنی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, کیا کیا ہم نے کیا, تو وہ تو اٹس ناٹ لائکلی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں, جب دونوں کو پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن ان چینجڈ ہے تو کیا کریں گے, کیوں یہ میز کیوں سجی ہے؟ ہاں, بیکاز وہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ ملیں, بات کریں. تو اس لیے بات پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے, یہ بات نہیں مانتے. پھر دونوں کو بات ماننی پڑتی ہے, مگر جا کے وہاں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک, تو اور یہ بریک ڈاؤن ہی ہو جائے گا. یہ اپنی بات کریں گے, وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. مگر اس کا جو لب لباب یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے.
آپ نے کرنا ہے تو کر لو, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر وہ جو آپ نے کرنا ہے کر لو, اس کے اوپر بھی تو پرابلم آ گئی ہے نا, کیونکہ آپ جب ہم کرنے جاتے ہیں تو پھر ٹی ٹی اے والے کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے ملک کی ساورنٹی کمال کیے. تو پھر وہ نیا ایشو بن جاتا ہے. جب استعفیٰ بنا ہے تو اب ٹی ٹی اے کی طرف سے اٹیک آیا نا پاکستان کے چوکیوں کے اوپر, ٹی ٹی پی کی طرف سے تو نہیں آیا, ان کی طرف سے آیا, تو وہ اور اٹیک کیا آپ نے ٹی ٹی پی کو. تو پھر وہی بات بن جاتی ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے کہ ایران کے بارڈر کے اندر ایران کی حکومت نے پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اوپر بمباری کی تھی, اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہاں اینٹی ایران گیریلاز ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں, ٹھیک, اور انہوں نے یہاں کے بمباری کر دی. ہمارے اوپر نہیں, مگر جن کے اوپر کی وہ ہماری زمین پہ بیٹھے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ نہیں, آپ نے پاکستان کے اوپر کر دی ہے, تو پھر ہم نے جا کے ان کے یہاں کر دی, جواب دیا تھا. پھر تو یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے کہ اگر ہم اٹیک کریں گے افغانستان کے اندر یا بی ایل اے کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو یا ٹی ٹی پی کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو ان سائڈ افغانستان, تو افغانستان کی حکومت کا یہی موقف ہوگا کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. تو یہی ہوا ہے اور یہ آگے پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ٹی ٹی پی ٹو کیری آن لائک دس. ہم اب جنگ جو ہے ادھر لے جائیں گے. ابھی تو وہ آتے ہیں, کر جاتے ہیں, چھپ بھاگ جاتے ہیں, تو وی ہیو ویری لٹل آپشنس. تو جب if we have the right to go and do something تو then we'll do it. اسی لیے باتیں آ رہی ہیں نا خواجہ آصف, we are a hard country. چیف نے بھی کہہ دیا ہے we are a hard country. مطلب یہ ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے, بڑی بات چیتیں بات, یہ چلتا نہیں ہے ایسے, we are a hard country. اور hard country کا جو پیغام ہے وہ ٹی ٹی پی کو بھی دیا, ٹی ٹی پی کو دیا جا رہا ہے, ٹی ٹی اے کو دیا جا رہا ہے, اور انڈیا کو دیا جا رہا ہے. اسی لیے things are getting a little complicated. افغانستان کی قیادت نے 2021 کے بعد انڈیا جا کے اپنے لیے مسائل زیادہ نہیں بڑھا لیے, کیونکہ اب پاکستان افغانستان کو پہلی نظر سے نہیں دیکھے گا, بلکہ اس کے عقب میں انڈیا کی موجودگی کی وجہ سے بھی پاکستان کو جواب دینا پڑے گا اور سدباب کرنا پڑے گا. تو اپنے لیے مسائل بڑھائے افغان قیادت. مگر ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیے مسائل نہیں بڑھائے, انہوں نے لیوریجنگ کرنی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر پاکستان شاید ہمارے ساتھ مور ریزنیبل بات کرے. وہ نہیں چاہے گا کہ ہم ان کے کیمپ میں چلے جائیں. انڈیا نے بھی اسی لیے ان کے ساتھ بات کر دی ہے تاکہ ایسے لگے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ افغانستان بھی ہے. تو یہ لیوریجنگ کہتے ہیں اس کو, کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں, اس کے ساتھ سلام دعا ہو رہی ہے, اچھا پتہ نہیں, اچھا چلو ان کے ساتھ نہ کرو, ادھر آ جاؤ. تو یہ لین دین چلتا رہتا ہے. اور یہ بٹ آبویسلی اس وقت ہمارے لیے تو بڑا سیریس ایشوز ہے نا. ایک بارڈر پہ انڈیا جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے, دوسرے بارڈر کے اوپر طالبان دھمکیاں دے رہے ہیں, ٹی ٹی اے بھی دے رہا ہے, ٹی ٹی پی بھی دے رہا ہے, اور بی ایل اے بھی دے رہے ہیں. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ جی اب بہت ہو گیا, آپ آتے ہیں مار جاتے ہیں سب, یہ ہر روز ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اب چھوڑیں گے نہیں, پھر ہم جا کے کریں گے. اور اسی لیے اب ناؤ وی براٹ ایئر پاور ان ٹو پلے, اور وی ہیو ناؤ اسٹارٹیڈ اٹیکنگ دیئر ہائیڈ آؤٹس اینڈ دیئر جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, سیف ہیونز ہیں ان کے جہاں, اینڈ سو وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیٹ. اچھا, ایک سٹیج ایسی نہیں آئے گی سیٹھی صاحب, ایئر پاور تو نہیں ہے افغانستان کے پاس, نہ ایئر ڈیفنس ہے, تو ایک سٹیج ایسی آئے گی اس طرح کے اٹیکس کے بعد کہ افغان قیادت مجبور ہو سکے, یا وہاں جو رجیم چینج کے آپ اشارے دے رہے ہیں اس کی طرف پیش قدمی تیز ہو؟ پیش قدمی تو ہوگی, مگر گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ رجیم چینج کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور دباؤ میں آئے گا افغانستان اس طرح کے ایئر اسٹرائکس کے بعد؟ میرا نہیں خیال یہ کوئی اس قسم کی گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ دیتی ہے. دے آر ریک ٹیک بینگ آف ایڈونچرس, اور وہ بڑے ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں. ان کے لیے وہ چیزیں جو کہ عام حکومت یا ریاست کے لیے جن کی اہمیت ہوتی ہے ان کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیے نا, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, آج اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو نکال دینا ہے یہاں سے یا ختم کر دینا ہے, سپوز ٹی ٹی اے یہ فیصلہ کرتی ہے پاکستان کے ساتھ مل کے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں آپ, اور ہم ان کو ختم کرتے ہیں, یا آپ کو کہتے ہیں پہ جاؤ تسی, اسی چپ کر کے بیٹھنے ہیں, تو کیا مانگیں گے, کیا ان ریٹرن کیا مانگ سکتے ہیں؟ ریکگنیشن مانگیں گے. پھر یہ مانگیں گے کہ جی چائنا کے جلدی سے لے کے آئیں, یہاں منرل ایکسٹریکشن ہونی چاہیے, سی پیک کو بڑھائیں, ہمیں پیسے ملیں, یہ سارا کچھ مانگ سکتے ہیں, اور مل بھی سکتا ہے, مگر نہیں مانگا. اتنا کچھ ان کو مل سکتا ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو جائے. پاکستان کو تو کچھ نہیں جو افغانستان کو ملے گا, جو منرلز وہاں سے امریکن آ کے نکالیں گے یا چائنیز آ کے نکالیں گے, یا پائپ لائنز بنیں گی ترکمانستان سے وایا افغانستان ٹو پاکستان اینڈ انڈیا, بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو جائے اور ایک نارمل ریاست کی طرح اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے سب کچھ کرے. مگر نہیں,
یہ کیوں نہیں ہے پریورٹی ان کی مائنڈ سیٹ؟ دس از دا طالبان. یہ ہے طالبان آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ریلیجس فورس. اور یہ ابھی تک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل باتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈائلیوٹ کر دیتی ہیں ان کی ریلیجس آئیڈیالوجی کو. وہ پانی پھر جاتا ہے اس کے اندر. تو اور وہاں ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہ بڑے پیور ریلیجس سوچنے والے ہیں. وہ اگر طالبان زیادہ پریکٹیکل ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نہ چھٹی ہو جائے. پریگمیٹک اپروچ والوں کو تو سائیڈ لائن لگایا ہوا ہے, یہ بھی ریپورٹڈلی. اگر وہ آگے تو پریگمیٹک بات شروع ہوگی تو اندر سول وار ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. سو دے آر آلسو ہیونگ ٹو بی ویری کیئرفل. بٹ مجھے جو ہے لب لباب یہ ہے کہ اب کوئی امن نہیں ہونا. اس وقت جو سارے پلانز ہیں چائنا کے اور پاکستان کے یا امریکہ کے یا ایران کے, یہ سب جو ہیں یہ ہولڈ پہ رہیں گے. اور پاکستان کی جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والی. یہ اسی صورت میں ختم ہوگی جب ٹی ٹی پی جو ہے وہ فارغ ہوگا. ٹی ٹی پی جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی اور پاکستان کی طرف سے اٹیکس ہوں گے آن ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس اینڈ بی ایل اے. میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے سنا نہیں, ادھر بھی جائیں گے ہم. اور یہاں جو موڈ ہے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں وہ یہی ہے کہ انف از انف, ہم کریں گے اب.